جادو جنات کے متعلق چوتھی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ دیکھیں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات یہاں پر ختم کی تھی کہ ہاروت ماروت سے جو سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ جو جادو سیکھنے کے لیے لوگ جا رہے تھے، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ ایسا جادو سیکھتے تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو۔ اچھا، اس دور میں ہم سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا جادو اتنا پاورفل ہے؟ کیا بندش بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اتنی پاورفل ہے؟ تو دیکھو، اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں اس ایک چیز کا ذکر کیا ہے نا کہ جادو کے ذریعے وہ ایسی قسم سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو۔ تو یہ تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اختیار دیے بہت ساری چیزوں کے اندر۔ اب گندے رستے پر چل کے، جادو کے رستے پر چل کے کوئی بندہ تفریق کروانا چاہے تو اس طرح کا جادو ہے، کرواتے ہیں لوگ۔ دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ بھائی آپ مطلب اس کو ہم اگر حصی چیز کے اندر سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو، جادو غلط کام ہے نا، ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہو سکتا ہے، یہ مطلب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار قتل کرنا تو غلط کام ہے نا، گناہ کبیرہ ہے، اور قتل کرنے سے انسان جو ہے وہ بہت بڑا ایک گناہ کرتا ہے۔ تو اگر یہ گناہ تھا تو اللہ نے کیوں اجازت دی؟ بھائی مطلب کیوں یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ بھئی یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ کوئی بھی بندہ پسٹل اٹھائے جا کے شوٹ کر دے تو اس کے مارنے سے اگلا بندہ مر جائے گا، اس کا مارنے کا فعل جو وہ کر رہا ہے اگلے کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کاموں کا اختیار دنیا کے اندر ہمیں دے کر ہمیں بتا دیا ہے کہ تم اچھا کرو گے تو تمہیں بدلے میں جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، تم برا کرو گے تو تمہیں جہنم، اس کے بدلے جو ہے وہ جہنم کی سزا ملے گی اور اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ تو جس طرح قتل کرنا غلط کام ہے لیکن لوگوں کا اختیار ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی میں تفریق کروانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن جادو کے ذریعے لوگوں کا اختیار ہے، لوگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال اپنے ذہن کے اندر اگر آتا ہے تو قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے کہ بھئی وہ ہاروت ماروت سے اس دور میں جب یہ سیکھتے تھے تو پھر جادو نسل در نسل سکھاتے رہے، چلاتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، اور مطلب وہ آگے آگے چلتا رہا۔ تو جادو اس قسم کا چلتا رہا کہ میاں بیوی میں تفریق کروائیں، باپ بیٹے میں تفریق کروائیں، ساس بہو میں تفریق کروائیں، اور طرح طرح کی تباہیاں پھیر دیں اس کے اوپر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی جادو صحیح ہوتے ہیں، بہت سارے ڈھونگی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب جو فراڈیے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں ایسے تجربہ کار جادوگر بھی ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ جادو سے اللہ کی پناہ، وہ بہت مطلب خطرناک جادو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو، ہمارا ایمان کس پر ہونا چاہیے وہ چیز ہمیں بتائی ہے، وہ دیکھیں۔ پچھلا ٹکڑا کیا تھا آیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ ہاروت ماروت سے یہ لوگ اس قسم کا جادو سیکھتے تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی تھی، آپس میں توڑ کروا دیتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کیا جادوگر کا اختیار کلی اختیار ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ سے بھی بڑھ کے اختیار ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ بطور آزمائش جو تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تم اس اختیار کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط، یہ تمہارا اللہ رب العزت نے امتحان رکھا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ سارا اختیار جادوگر کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنا بھی جادو سیکھ لیں، یہ جتنا بڑا جادو کر لیں، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات اللہ پاک بچا لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے اس میں بندے کو ان کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ جادو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جادو کے ذریعے لوگوں کا اختیار دیا ہے، وہ کچھ یہ غلط رستہ اس کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ جس بندے کے اوپر لاکھ مرتبہ، ہزار مرتبہ جادو، لیکن اللہ بچانے پہ اللہ بچا سکتا ہے۔ بھائی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے بہت سارے واروں سے بچ سکتے ہیں،
جادوؤں سے بچ سکتے ہیں، بندشوں سے بچ سکتے ہیں، ہم حاسدین کے حسد سے بچ سکتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ جادوگر جتنے سخت ہو جائیں، یہ جتنے زیادہ شدت کے جادو کریں، ہم اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ضرر میں نہیں آ سکتے، کوئی نقصان ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا ایمان بنانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ یہ پڑھ لیا، اب اگلا ہم اس کا انشاءاللہ اسٹیپ سیکھیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔